سے کہ جس کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہ محبت کریں اس ذات سے جس نے روشنی کے ایسے ایسے مینار کھڑے کیے ہیں کہ آج تک امت کو زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اقوام عالم کی درمیان ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے انہی میناروں سے روشنی لینے کی ضرورت ہے. کیوں نہ محبت کریں ان سے, کیوں نہ محبت کریں اس ذات سے کہ اس کے بعد اس جیسا کوئی معلم نہیں ہے, کہ اس کے بعد اس جیسا کوئی مرشد و ہادی نہیں. کیوں نہ کریں محبت اس ذات سے کہ اس جیسا کوئی حاکم نہیں, اس جیسا کوئی والی سلطنت نہیں, اس جیسا کوئی امیر المومنین نہیں. کیوں نہ محبت کریں, کیوں نہ چاہیں اسے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوتا کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب وہ اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتے تو اتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن مسعود کو کسی اور معاملے میں اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا حضرت عمر کی یاد میں روتے دیکھا. کیوں نہ ذکر کریں, کیوں نہ کریں اس کو یاد کہ جس کے لیے وہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پردے میں رکھ دو, لو کانا علم عمر وضع فی کفۃ المیزان, اگر کسی ایک پردے میں رکھ دو حضرت عمر کا علم اور دوسرے پردے میں دنیا کا علم رکھ دو, لرجحا علم عمر, تو حضرت عمر کا علم سب پہ غالب آ جائے گا. کیوں نہ محبت کریں اس سے, اور کیوں نہ چاہیں اس ذات کو, کیوں نہ منائیں اس ذات کو, اس کی یاد کو کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے حوالے سے, اللہ کی وحی کے طور پر یہ خواب دیکھا. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے نا, تو آپ نے یہ خواب دیکھا اور خواب میں یہ جو کچھ دیکھا اس کے بعد ارشاد فرمایا لم ارى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بالعطن. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں عمر کو پانی نکالتے دیکھا ڈول سے, جو ڈول انہوں نے میرے ہاتھ سے لیا تھا اس سے پانی نکالتے میں نے دیکھا, ایسے نکال رہے تھے کہ میں نے عمر جیسا عبقری شخص نہیں دیکھا. اور اتنا پانی نکالا اور سیراب کیا دنیا کو کہ حتی ضرب الناس بعطن, یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے. وہ جو ہمارا فخر ہے, ہمارا ناز ہے, وہ جس کا ایک ایک ارشاد اور ایک ایک قول ہماری زندگیوں کے دھارے بدل سکتا ہے, جس کی ایک ایک بات وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے, جس کی زبان پہ حق جاری ہوا اور جس نے حق کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی, حق و باطل کا فرق اس طرح واضح کر دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمیں نہ دین کی وہ سمجھ ہوتی نہ حق و باطل کا یہ فرق پتہ چلتا. انہوں نے اس پیغام کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور ان کے جانے کے بعد جو نقصان ہوا اور جو دنیا میں کمی آئی ہے, جو دنیا میں کمی اور خسارہ اور نقصان اٹھایا ہے دنیا نے, آج تک وہ خسارہ اور نقصان پورا نہیں ہو سکا. ایسے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں دنیا میں؟ آج ہم جیسے کتنے ہی آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور ہمارا حال یہ کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. روئیے زار زار کیا کیجیے, ہائے ہائے کیوں, مگر یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جس کے جانے کے معاملے کو بھلا دیا جائے, اسے ہلکا سمجھا جائے. حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے تھے, حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے ہیں, بخاری شریف میں حدیث ہے. حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جن کو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں, اسلام میں امت میں جو فتنے پیدا ہوں گے نا, ان فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات تھی. وہ حضور سے یہی باتیں پوچھتے تھے, اور ان کا ایک لقب تھا صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید رکھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھید کی باتیں بتائی تھی, اسرار کی باتیں بتائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے آپ بڑی حکمت سے کام لیتے تھے کہ جو جس صلاحیت کا مالک ہوتا تھا اس کی صلاحیت کے اعتبار سے باز پوس کرتے اور اس سے سوال کرتے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے. اب حضرت حذیفہ چونکہ اس حوالے سے معروف تھے کہ ان کے پاس بھید کی باتیں, اسرار کی باتیں,
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہی سوال کیا اور پوچھا، اے حذیفہ فتنوں کے بارے میں بتاؤ گے؟ بلکہ آپ نے پہلے مجلس سے، ساری مجلس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بتائے گا جو فتنوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی؟ آپ پھر حضرت حذیفہ ہی کی طرف آنے والے تھے، پہلے لوگوں سے بات کی تو حضرت حذیفہ نے کہا میں بتاتا ہوں، میں سناتا ہوں، مجھے یاد ہے، اور میں بالکل ویسے ہی سناؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ آپ نے فرمایا تم بڑے جرأت مند ہو، چلو سناؤ۔ تو انہوں نے وہ حدیث سنائی اور کہا کہ اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے لیے اس کے اہل و عیال میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے مال میں، اس کے نفس میں، اس کے پڑوس میں فتنہ ہے، اور اس فتنے کا کفارہ یہ ہے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے ان سب چیزوں میں فتنہ ہے، خود ہمارے اپنے اندر ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے اپنے اندر جو ہمیں ہر وقت لپیٹ میں لے سکتا ہے اور ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ تو انسان کے لیے ہر وقت محاسبہ، اور اس کے لیے کیا بتایا؟ اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور برائی سے روکو، تو فتنوں سے بچے رہو گے۔ فتنوں سے بچنا ہے تو یہ کام کرو۔ یہ بات جب حضرت حذیفہ نے بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حذیفہ میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح امڑ آئے گا، سمندر کی طرح امڑ آئے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کیا ڈر ہے؟ اس سے آپ کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ اس فتنے کے اور آپ کے درمیان ایک بڑا مضبوط مکفل دروازہ ہے، وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ جو تم بتا رہے ہو یہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ یہ دیکھیے اشارہ کہاں جا رہا ہے، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو حذیفہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا؟ کہا نہیں، پھر کبھی بند نہیں ہوگا، پھر بند نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو گئی۔ جب لوگ باہر آ گئے تو لوگوں نے حضرت حذیفہ سے کہا یہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ دونوں، اور یہ جو دروازے کی آپ بات کر رہے تھے یہ حضرت عمر کو معلوم ہے؟ کیا ہے یہ دروازہ؟ کون ہے یہ دروازہ؟ حضرت حذیفہ نے کہا حضرت عمر کو یہ بات اس طرح معلوم ہے جیسے وہ یہ جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات آتی ہے، اس قدر یقین کے ساتھ معلوم ہے۔ لوگوں نے کہا ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پوچھ سکتے کہ اس دروازے کا تعین تو کریں یہ کون ہے، لیکن پھر لوگوں نے حضرت مسروق کو بھیجا اور کہا پوچھو حضرت حذیفہ سے یہ دروازہ کون ہے جو توڑا جائے گا۔ تو جب حضرت مسروق نے جا کے پوچھا ان سے کہ آپ بتا تو دیں یہ دروازہ کیا ہے، کہنے لگے یہ خود حضرت عمر ہیں، اور یہ توڑا جانا ہے یہ ان کی شہادت ہے۔ اللہ، تو دیکھا آپ نے، تو وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے جو دنیا سے گیا اور جس کی شہادت واقع ہوئی تو دنیا میں اتنا بڑا خلا واقع ہوا ہے، فتنوں کا جو دروازہ کھلا ہے تو پھر وہ بند نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے اپنے دور میں اپنی اس شخصیت کے ساتھ، اپنی اس عظمت کے ساتھ، اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے کارناموں کے ساتھ یہ فتنوں کے دروازے روکے ہوئے تھے، شیطانوں کے دروازے، ان پہ دروازے بند کر رکھے تھے۔ آپ نے مفسدین کا راستہ روکا ہوا تھا، باغیوں کا راستہ روکا ہوا تھا، سرکشوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ حضرت مجاہد نے کتنی بڑی بات کی ہے، فرماتے جب تک حضرت عمر تھے ہم باتیں کرتے تھے، کننا نتحدث ان الشیاطین مصفدۃ فی زمن عمر، ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شیاطین سارے قید میں ہیں، شیطان بند ہیں،
ہم یہ باتیں کرتے ہیں. شیطان کب بند ہوتے ہیں؟ رمضان میں. رمضان میں. لیکن ہمارا حال اتنا خراب ہو چکا کہ ان کے قید ہونے کے بعد بھی ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور ایک حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس وقت لوگوں کا حال اس طرح سنبھالا ہوا تھا اس مسلمانوں کے اس والی نے، امیر المومنین نے، کہ شیاطین کے بند ہونے کا نظارہ لوگ کھلی آنکھ سے کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر دنیا سے گئے ہیں، جب وہ شہید ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ فرماتے ہیں یہ شیاطین کھل گئے اور بکھر گئے اور پھیل گئے. یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کا زمانہ اتنا پرامن تھا. اور پھر ان کے بعد کے حالات میں گو کہ وہ دور بھی ہمارے لیے خیر القرون ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے مقابلے میں بعد کے حالات میں وہ امن نہیں رہا. آج کے مقابلے میں یقیناً وہ ادوار ہمارے لیے آئیڈیل تھے اور بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، مگر حضرت عمر کے دور کے مقابلے میں بڑا فرق آ گیا. پھر فتنوں نے سر اٹھایا، پھر باغیوں نے سر اٹھایا، پھر گویا شیطان کھل گئے. تو آج اس ہستی کو یاد کیا جائے گا تو یقیناً ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے گا. یقیناً ہمیں حق و باطل کا فرق معلوم ہوگا، ہمیں پہچان ہوگی. ان کے جیسا والی اور حکمران، ان کے جیسا مخلص اور ان کے جیسا خیر خواہ کون ہوگا؟ امت کی خیر خواہی کا عالم دیکھو. لوگوں